السلام علیکم۔ بٹو صاحب کہتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوا تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بعد میں جب یہ سارے لوگ ریٹائرڈ ہو گئے اور یہ سارے لوگ گھر پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے سوچا کہ چلو آج قوم کو بتا دیتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے کتابیں لکھی، انٹرویوز دیے اور لوگوں کو بتا دیا کہ بٹو صاحب کو کیوں اور کس لیے شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ آج بچے بچے کو پتہ ہے اور ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ بٹو صاحب کو عدالتی طریقے سے قتل کیا گیا تھا اور اس کو آج تک جوڈیشری قتل کہا جاتا ہے۔ تو ان کے وجوہات یہ تھے کہ بٹو صاحب خود کہتے تھے کہ امریکہ 3 وجہ سے میرے خلاف ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ 3 وجہ یہ تھے کہ پہلی وجہ اس میں یہ تھی کہ بٹو صاحب نے ویتنام کے جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ دوسرے عرب اور اسرائیل جنگ میں بٹو صاحب نے عرب کا ساتھ دیا تھا بجائے اسرائیل کے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ایٹم بم نہ بناؤ اور بٹو صاحب کہتا تھا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے۔ یہ 3 وجوہات تھے جن کی وجہ سے بٹو صاحب کو قتل کیا گیا تھا۔ کتابوں میں یہ بات واضح ہے اور پھر بعد میں سب کو پتہ بھی چل گیا کہ کس طریقے سے میاں طفیل اسلم جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے تقریباً 2 دفعہ، ایک دفعہ 50 ملین روپے اور دوسری دفعہ 280 ملین روپے، 270 ملین روپے انہوں نے لیے تھے۔ بٹو صاحب کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے اور یہ سب کچھ کیے تھے۔ اس کے بعد اسلم بیگ صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کہ 5 لوگ تھے جنہوں نے ایٹم بم بنایا تھا یا ان کا ڈائریکٹ ایٹم بم کے ساتھ کچھ تعلق تھا اور ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا یا ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے یا کس طریقے سے ان کو حکومت سے دخل کیا گیا۔ تو پہلا شخص جو تھا اس میں بٹو صاحب تھا، کیونکہ انہوں نے شروعات کی تھی تو اس کو تو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ دوسرا شخص جو تھا وہ ضیاء الحق تھا، جس نے اس پروگرام کو آگے جانے دیا۔ تو ان کو جہاز میں شہید کیا گیا، پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسرا شخص جو تھا وہ بے نظیر بھٹو تھی۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، 2-3 دفعہ ان کو حکومت سے دخل کیا گیا اور کس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈے بنائے گئے اور کس طریقے سے ان کی کردار کشی کی گئی۔ اس کے بعد چوتھا جو بندہ تھا وہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیر۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا تو سب کو علم ہے کہ وہ خود کہتا تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ اچھا کیا ہے۔ تو اس کے بعد 5واں جو شخص تھا وہ تھا نواز شریف، کیونکہ انہوں نے دھماکے کیے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے پروگرام آگے جانے دیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو بھی کئی بار حکومتوں سے دخل کیا گیا تھا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسلم بیگ صاحب کہہ رہے ہیں جو آرمی آفیسر تھا، میرے خیال سے آرمی چیف تھا۔ تو اس سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے۔ اگر بٹو صاحب کے ساتھ جو سازش ہوئی ہے نا، وہی سازش بے نظیر کے ساتھ بھی ہوئی ہے، وہی سازش نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی ہے، وہی سازش ضیاء الحق صاحب تھے اس کے ساتھ بھی ہوا تھا اور وہی سازش ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے صرف ایک بار سازش کیا تھا، ان ساروں کے خلاف یہ سازشیں ہوتے جا رہے تھے اور یہ ہوئے ہیں۔ پھر بٹو صاحب کو جس طریقے سے پکڑا گیا اور ان کے خلاف کیسے بنائے گئے، تو 2 کیسے تھے بٹو صاحب کے خلاف اور ان 2 کیسوں میں اس کو پھنسایا گیا تھا۔ پہلا کیس جو تھا وہ تھا قتل کا، کہ بٹو صاحب نے یہ قتل کیا ہوا ہے، اور نواب احمد خان کیس تھا، اس میں بٹو صاحب کو پکڑا گیا تھا۔ اور دوسرا جو کیس تھا وہ تھا بم بلاسٹ کا، کہ بٹو صاحب نے کسی کو کہا ہے کہ تم بم بلاسٹ کرو۔ تو یہ 2 کیسیں تھے اور ان 2 کیسوں میں جو پہلا کیس تھا قتل کا، اس میں جو جج تھا وہ تھا مولوی مشتاق احمد اور انہوں نے اس کو پھانسی سنائی تھی۔ پھر بعد میں ضیاء الحق نے مولوی مشتاق احمد کو چیف جسٹس آف پاکستان شاید بنایا تھا۔ دوسرا جو کیس تھا اس میں جو جج تھا اس کا نام تھا چودھری غلام حسین۔ چودھری غلام حسین خود کہتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھا تھا، اس کا نام ہے جج جرنیل اور جنتا۔ اس کتاب میں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مولوی مشتاق تھا جن نے بٹو صاحب کو پھانسی کا حکم سنایا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو بم اٹیک کیس میں سزا سناؤ اور میں تمہیں ہائی کورٹ میں لے کے آؤں گا، یعنی تمہاری میں پروموشن کروں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے انکار کیا تھا۔ تو اس وقت یہ جو جج چودھری غلام حسین تھا، غلام حسین یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج تھا اور ان دونوں کیس میں جو وعدہ مآب گواہ تھا وہ بٹو صاحب نے اپنی ایک آرمی بنائی تھی، اس کا نام جو تھا ایپیسپ تھا، فیڈرل سیکیورٹی فورس۔
ان کا چیف تھا مسعود محمود۔ تو ان دونوں کیسوں میں مسعود محمود کو وعدہ ماب گواہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، بعد میں ان کو بھی بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، کہ تم بھٹو کے خلاف یہ گواہی دو، اس کے بعد ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن چونکہ اپنے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی ان کے ساتھ سزا سنا دی۔ تو یہ جو دونوں کیس تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ کس طریقے سے دونوں کیس میں ان کو پھنسایا گیا تھا۔ مسعود محمود کو ان لوگوں نے وعدہ ماب گواہ بنایا تھا، اور یہ جو دوسرا بم اٹیک والا کیس تھا، یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا، خاص کر مسعود کے لیے، کہ اگر تم نے بھٹو کے خلاف پہلے کیس میں وعدہ ماب گواہ نہیں بنے تو ہم اس میں پھر تمہیں سزا دیں گے۔ تو اسی ڈر سے ان کو پہلے کیس میں وعدہ ماب گواہ بنا کے بھٹو کو پھانسی دے دیا گیا اور ان کو باہر ملک میں بھیج دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جوڈیشری قتل جو تھا وہ بھٹو کا ہو گیا تھا، کہ جوڈیشری کے طریقے ان کو سزا دی گئی تھی۔ ان سب کیسز کے علاوہ یہ جو حقائق ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے، ان کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی جو تھی نصرت بھٹو، تو وہ خود کہتی ہے کہ جب بھٹو صاحب کو ہمارے سامنے لے کے آئے اور ہم نے ان کو دیکھا تو ان کے گلے میں کوئی داغ وغیرہ پھانسی کے نہیں تھے، یعنی ان کو پہلے ہی مار دیا گیا تھا، سزا دینے سے پہلے ان پہ تشدد کیا گیا تھا، کہ ان سے پہلے اس کو مار دیا گیا تھا، بعد میں انہوں نے ایسے ایکٹ کیا کہ اس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔